پر ایمان ہی نہیں ہے, وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی, اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے, اچھا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے تھوڑی امید ہوگی, کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی, ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات, خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں, خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں, ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے, بہت سے ملکوں نے, بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے, بولو بھائی, ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے, لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے, وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے, وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. خوشخبری, جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مالی ٹینشن آ گئی, بے روزگاری ہو گئی, جانی ہلاکتیں ہو گئیں. قالوا, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ, یہ خود سے نہیں ہے, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی.
یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہوں, اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو. اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, و انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے, اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا, نوازے گا وہ.